السلام علیکم۔ ایک وقت تھا جب ڈرامے ہمارے لیے اخلاقی سبق اور معاشرتی روایات کو اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ہوا کرتے تھے۔ یہ ڈرامے ہمیں زندگی کی حقیقتیں سکھاتے تھے، ہمارے کرداروں کو سنوارتے تھے اور ہماری روایات کو مضبوط بناتے تھے۔ لیکن آج کل ڈرامے جو بنائے جا رہے ہیں وہ ہمیں گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ گندے کردار، بے حیائی، جھوٹے رشتوں کو اتنی خوبصورتی سے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہماری نسل ان میں الجھ کر اپنی اصل پہچان کو کھو رہی ہے۔ ڈرامے جو کبھی ہمارے اخلاق کو سنوارتے تھے آج ہمارے گھروں میں زہر کی مانند داخل ہو چکے ہیں۔ یہ ڈرامے نہ صرف ہمارے بچوں کے ذہنوں پر منفی اثرات ڈال رہے ہیں بلکہ ان کے اخلاقی رویوں کو بھی تبدیل کر رہے ہیں۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ کیسے یہ ٹاکسک زہر ہمارے گھروں میں آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کل کے ڈرامے جو ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکے ہیں نہ صرف تفریح فراہم کرتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اسلامی احکامات اور روایات کے بارے میں غلط فہمیاں بھی پیدا کر رہے ہیں۔ پاکستان کا ایک مشہور ڈرامہ پاکیزہ کو ہی دیکھ لیں۔ اس ڈرامے میں طلاق کا ایک نہایت غیر اسلامی اور غیر اخلاقی پہلو دکھایا گیا ہے، جہاں طلاق ہو جانے کے باوجود اولاد کے بہانے سے طلاق کو چھپایا جاتا ہے اور شوہر اور بیوی ساتھ رہتے ہیں اور ویسے ہی زندگی گزارتے ہیں جیسا کہ شادی شدہ جوڑا گزارتا ہے، جبکہ اسلام میں طلاق ایک واضح عمل ہے۔ جب طلاق ہو جاتی ہے تو شوہر اور بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کے لیے ایک ساتھ رہنا مکروہ اور ناجائز ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کہ دوبارہ نکاح ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ طلاق دو بار ہے، پھر یا تو بلیغ طریقے سے روک لیا جائے یا حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ لیکن ناظرین، پاکستانی ڈرامہ پاکیزہ میں جو چیز دکھائی گئی ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں اسلامی احکامات کے حوالے سے بہت بڑی غلط فہمی پیدا کرتی ہے۔ طلاق جیسے موضوع کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنا نہ صرف عوام میں اسلامی اصولوں کے خلاف بنتا ہے بلکہ یہ اسلامی معاشرتی ڈھانچے کو بھی کمزور کرتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کا ایک اور مشہور ڈرامہ فریاد اور جوروں کے غلام جیسے میں حلالہ کو ایک منصوبہ بند اور مصنوعی عمل کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، حلالہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اسی بیوی سے دوبارہ نکاح کرنے کے لیے بیوی کو پہلے کسی دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا پڑتا ہے، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ نکاح منصوبہ بند نہ ہو۔ جبکہ اس ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ جب ایک عورت کو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو وہ دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کرنے کے لیے کسی دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کرتی ہے، جو کہ اسلام میں یہ سختی سے منع ہے۔ اسلام کے مطابق جب کسی عورت کو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کا پہلے شوہر کے ساتھ نکاح اس وقت تک جائز نہیں ہوتا جب تک وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح نہ کرے اور وہ نکاح فطری طور پر ختم ہو جائے، جیسا کہ طلاق یا موت کے ذریعے۔ لیکن اسے پلاننگ کر کے وقتی طور پر نکاح کرنا تاکہ پہلے شوہر کے پاس واپس جایا جا سکے، یہ حرام اور ناجائز عمل ہے۔ لیکن ہمارے ڈراموں کو بغیر کسی تحقیق کے یا شرعی حکم کے غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی ڈرامہ فریاد میں ایک عورت خود ہی حلالہ کے لیے ایک شوہر کو تلاش کرتی ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکے اور پھر اپنے پہلے شوہر کے ساتھ واپس جا سکے۔ یہ نہ صرف غیر اسلامی ہے بلکہ ایک ایسا پیغام ہے جو شریعت کے اصولوں کے بالکل برعکس ہے۔ پیارے ناظرین، ایک اور ڈرامہ جس میں بے حیائی اور غیر اخلاقی مواد کو خاصی حد تک دکھایا گیا ہے، جس میں پاک رشتوں کو انتہائی گندا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ بظاہر ایک کامیڈی سیریز کے طور پر پیش کیا گیا ہے، لیکن اس میں کئی ایسے عناصر شامل ہیں جو غیر اسلامی اور غیر معاشرتی ہیں۔ اس ڈرامے میں دیور بھابی کے تعلقات کو مزاحیہ انداز میں دکھایا گیا ہے، جو کہ اسلامی اقدار کے سراسر منافی ہے۔ اسلام میں دیور کو گھر کے غیر محرم افراد میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ بے تکلفی اور غیر ضروری میل جول کی ممانعت ہے، لیکن ہماری نسل اس ڈرامے کو دیکھ کر ان تعلقات کو ہلکے پھلکے اور مزاحیہ انداز میں لے رہی ہے۔ لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے، اگر ہم براڈ مائنڈڈ جیسے ذہن بنا کر ان کو مان لیں گے تو یہ ہمارے لیے عذاب کا باعث بن سکتی ہیں۔ ایسے مناظر جن میں دیور اور بابی کے درمیان غیر ضروری قربت کو نارمل اور تفریح کا حصہ بنا کر دکھایا گیا ہے، یہ ناظرین کے لیے ایک غلط پیغام ہے اور آنے والی نسلوں کے ذہنوں کو کس حد تک بگاڑ سکتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔